بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول اور مومنین ایمان لائے اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن پاک پر، اور یہ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر سب سے چھوٹا سیارہ زمین ہے، اور زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں کے مقام تک کوئی بھی سیارہ اور کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود نہ ہوں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کب اور کیسے پیدا کیا، اور فرشتے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس دنیا کا نظام کس طرح چلا رہا ہے، اور فرشتے کیا کھاتے پیتے ہیں، اور کیا فرشتوں کی بھی کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے، اور کیا فرشتوں کے اندر بھی مرد اور عورت موجود ہے، اور فرشتوں کی زندگی کتنی ہوتی ہے، اور فرشتوں کو موت کس طرح آئے گی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ دوستو، فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان پر ایمان لائے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو تمام تر انسانوں اور تمام تر جناتوں سے زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور جناتوں کو آگ سے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتوں کی پیدائش کب ہوئی، اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تخلیق تمام جنات اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے ہو چکی تھی، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ محترم ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہت پہلے پیدا فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی فرشتوں کو پیدا کرتا ہے تو وہ فرشتہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ نے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور ایک بہت لمبا سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جو گناہوں سے پاک اور بہت معصوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اور وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کو جس کام کا حکم دیا جاتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، اور ان میں کسی بھی قسم کے جنس یعنی مرد اور عورت نہیں ہوتے، اور نہ ہی یہ کچھ کھاتے پیتے ہیں، بلکہ یہ نور ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری سے ملتی ہے۔ محترم ناظرین، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں جن کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لشکروں یعنی فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے 4 ایسے بڑے فرشتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہیں۔ ان کو ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے۔ یہ 4 فرشتے تمام فرشتوں کے سردار اور سب سے زیادہ افضل ہیں، اور باقی تمام فرشتے ان کے ماتحت ہیں۔ دوستو، ملائکہ مقربین یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے 4 فرشتے کون کون سے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دنیا و کائنات کا نظام چلانے والے 4 فرشتے ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور ملک الموت علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ ہواؤں کا نظام بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوموں کو تباہ و برباد کرنا اور لشکروں کو ہلاک کرنا بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد ہے، اور بارشوں اور نباتات کا نظام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہے، اور ملک الموت اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے ارواح کو قبض کرنے پر مقرر کیا ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے حکم پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اور جب بھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ حکم سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اس فرشتے کے سپرد کر دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہوتا ہے۔ دوستوں، ملائکہ مقربین یعنی ان 4 فرشتوں کی رسائی مقام سدرۃ المنتہا تک ہے، اور سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ہے، اور 7ویں آسمان وہ مقام ہے جس سے آگے کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ اس مقام سے آگے جانے کی اجازت صرف ایک ہستی کو ہے، اور وہ ہستی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس مقام سے آگے کائنات میں موجود کسی بھی مخلوق نے آج تک قدم نہیں رکھا۔ محترم ناظرین، ان 4 فرشتوں کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے فرشتوں کو پیدا کیا ہے جو تمام تر معاملات کو سر انجام دینے میں ان فرشتوں کے مددگار ہیں۔ پیارے دوستوں، ملائکہ مقربین کے بعد ملائکہ اسفل کا مقام آتا ہے۔ یہ فرشتے دوسرے درجے کے فرشتے کہلاتے ہیں، اور یہ فرشتے اپنی طرف سے کوئی بھی کچھ بھی نہیں سوچتے، بلکہ ان کو جس کام کا حکم ملتا ہے یہ بس وہی کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو قاصد فرشتے یا روایون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زمین پر موجود تمام انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ان کے احکامات منتقل کرتے ہیں، اور یہی فرشتے اسلام کی خاطر لڑنے والی جماعتوں کی بہادری، ثابت قدمی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی مخالف جماعتوں کے دلوں میں بزدلی اور کمزوری کے خیالات ڈالتے ہیں۔ ان فرشتوں کی رسائی بیت المعمور تک ہے۔ بیت المعمور وہ مقام ہے جو سدرۃ المنتہا سے نیچے ہے۔ اس مقام کو فرشتوں کا کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طواف کعبہ کے لیے آتے ہیں۔ ملائکہ صرف وہی کام کرتے ہیں جن کو کرنے کا ملائکہ مقربین کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ دوستوں، ان فرشتوں کے بعد زمین اور آسمان کے فرشتوں کا مقام ہے جن کو ملائکہ ارضی و سماوی بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی اس جماعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اور مومنین پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور ان کے لیے توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اس کے برعکس کفار پر نالت و ملامت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حدیث پاک میں آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکوع یا سجدے میں نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ دوستو، کرامین کاتبین یہ وہ فرشتے کی قسم ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ان کاموں پر مامور فرمایا ہے کہ ہر انسان کے ہر عمل کا حساب کتاب رکھتے ہیں۔ ان میں ہر فرشتہ انسان کے دائیں کندھے پر ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ انسان کے بائیں کندھے پر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، کرامین کاتبین فرشتوں میں سے دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں تحریر کرتا ہے اور بائیں طرف والا گناہ تحریر کرتا ہے۔ دوستو، جس طرح دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے اندر فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ جنت کے اندر امور سر انجام دینے والے فرشتوں کو خضرۃ الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے جنت میں رہنے والوں کے خدمت گار فرشتے ہیں، اور جنت میں معمور فرشتوں کے سردار کا نام رضوان ہے، اور انہیں دروغۂ جنت بھی کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جہنم کے اندر امور سر انجام دینے والے فرشتوں کو خضرۃ الجہنم کہا جاتا ہے۔ جہنم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نگہبان فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ فرشتے ہیں جو جہنمیوں کو ابلتا ہوا پانی اور کھانا پیش کریں گے، اور جہنمی فرشتوں کے سردار فرشتے کو دروغۂ جہنم کہا جاتا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ملک الموت، موت کے فرشتوں کی۔ یہ فرشتے انسان کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کرتے ہیں۔ ان تمام فرشتوں کے سردار کا نام عزرائیل ہے، جن کو ملک الموت علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، جن کو حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو اس کائنات کے اندر امور سر انجام دیتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلانے پر مقرر کیا ہے اور کچھ فرشتوں کو بارش برسانے پر۔ غرض اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو بھی نظام چل رہا ہے اس پر ہر ایک فرشتہ نگہبان ہے۔ محترم ناظرین، فرشتوں کو موت کب آئے گی؟ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرشتوں کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے۔ قرب قیامت جب اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سر پھونکنے کا حکم دے گا تو دنیا اور پوری کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو بھی فنا کر دے گا، یہاں تک کہ اسرافیل علیہ السلام خود بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات موجود نہ ہوگی۔ اس وقت تمام فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔